سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے پیش رو فاضل علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے مخصوص انداز میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عنوان پر الحمدللہ بڑی سیر حاصل گفتگو فرما چکے، اور میرا اور میرے اکابر کا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وہ شان عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اعزاز عطا فرمائے کہ اگر ساری مخلوق محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ لکھنے کے لیے بیٹھ جائے اور تمام روئے زمین کے پانی کو سیاہی کی شکل میں بدل دیا جائے، زمین و آسمان کو اوراق کی شکل میں بدل دیا جائے، ساری مخلوق لکھنے بیٹھ جائے، عمریں ختم ہو جائیں گی، نظام کائنات ختم ہو جائے گا، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ایک پہلو بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچے۔ بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے صلحاء آئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے، بڑے بڑے مصنفین آئے، مورخین آئے، ہر لکھنے والے نے لکھا، ہر پڑھنے والے نے پڑھا، ہر بیان کرنے والے نے بیان کیا، لیکن مجبور ہو کے آخر میں یہی کہا کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور کوئی حق ادا کر بھی کیسے سکتا ہے جس محبوب کی سیرت مقدسہ بیان کرنے میں پروردگار عالم کو 23 برس لگ گئے ہوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ 23 برس لگے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا صحابی نے کہ اماں جان یہ بتلاؤ میرے آقا کی سیرت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھا ہوتا تمہیں یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے۔ اور جن کو سمجھ آئی ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ موسم سردی کا ہے، آپ حضرات تھکے بیٹھے ہو، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سبحان اللہ کہتے کہتے کچھ اور ہی نہ کہہ بیٹھو، ذرا سنبھل کے کہنا، کیا کہو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قصور میرا بھی نہیں، یہ بھی بتلا دوں، اس پروگرام کے انعقاد کے لیے وقت سب سے پہلے مجھ سے طے ہوا، مجھے پہلے بلایا گیا، صورتحال یہ بنی، کہتے ہیں کہ ملتان اسٹیشن پہ ایک انگریز آ گیا، انگریز جو آیا تو اس نے آ کر کے وہاں کھڑے ہوئے بندے سے پوچھا یہ بتلاؤ خیبر میل کب آئے گی؟ اس نے بتلا دیا جی 2 بجے آئے گی۔ ادھر 2 بجے ادھر خیبر میل گاڑی جو ہے پلیٹ فارم پہ آ گئی، انگریز کبھی گھڑی کی طرف دیکھے کبھی گاڑی کی طرف دیکھے، کہتا ہے یار یہ اسٹیشن پہ بیٹھنے والے اتنا سچ بولتے ہیں، 2 بجے کا 2 گھنٹے کا بتلایا، 2 بجے گاڑی آ گئی۔ وہ ساتھ کھڑا ہوا سواری کہنے لگا سر پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ کل 2 بجے آنی تھی جو آ جائیے، میرا قصور نہیں، میں تو بر وقت آ گیا تھا، اب ان کی مرضی میاں۔ کمزور چیز پہ ہر آدمی سوار ہوتا ہے، انہیں پتا تھا کہ یہ جانے سے تو رہا، بھاگ تو سکتا نہیں، تکلیف میں ہے، بیٹھا رہے گا مجبور ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ زیادہ عمر کرے مولانا خوشتر کی، یہ بڑے خوشی میں آپ حضرات کو سب کچھ کہہ سن کے چلا گیا، وہ آیا اور اس نے میرے لیے راستہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں اور آپ کیا بیان کریں گے؟ کون آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی 1 گھنٹے میں سیرت بیان کر دو؟ کیسے ممکن ہے کہ 1 دن میں سیرت بیان کر دو؟ کیسے ممکن ہے کہ 1 سال میں سیرت بیان کر دو؟ اور نہیں، میرے آقا کی سیرت تو اس وقت شروع ہوئی ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا نہ سورج تھا، نہ شجر تھے نہ حجر تھا، کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے پیارے نبی کا تذکرہ اس وقت بھی تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ سمیت آنے والے سارے نبیوں کی سیرت ولادت کے بعد، پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئی ہے. آمنہ کا لخت جگر کی سیرت اس وقت شروع ہوئی جب زمین و آسمان کچھ بھی نہ تھا. عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے ابھی روحوں کو پیدا فرمایا. تمام ارواح کو جمع کر لینے کے بعد رب کائنات نے ارواح سے سوال کر دیا، الست بربکم، سبحان اللہ، اے روحو بتلاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سبحان اللہ. ساری ارواح خاموش ہیں. سب سے پہلے روح محمد عربی نے جواب دے کے عرض کر دیا، قال بلا، اے الہ العالمین میں اقرار کرتی ہوں، میں اعلان کرتی ہوں، میں اظہار کرتی ہوں آپ میرے رب ہیں. ادھر روح محمد عربی سے جواب نہیں تھا. عالم ارواح میں شور و غوغا ہو گیا. آدم شفیع اللہ کی روح بول اٹھی ہے، نوح نجی اللہ کی روح بول اٹھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی روح نے جواب دینا شروع کر دیا. عیسیٰ روح اللہ کی جو روح بول پڑی ہے، تمام ارواح نے بیک زبان ہو کے اعلان کر دیا، قالوا بلا، اے الہ العالمین ہم سب اقرار کرتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. تمام ارواح کی طرف سے جواب نہیں تھا. فوراً عرش معلیٰ سے آواز آ گئی، اے عالم ارواح میں آنے والی روحوں سنو، پھر میرا پیغام بھی پلے باندھ لو، پھر میرا پیغام بھی سن لو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا دیا. آج میں تمہیں اعلان کر کے بتلانا چاہتا ہوں، میرے نبی کے ساتھ جو انسان لگ جائے گا وہ بھی اعلیٰ بن جائے گا، جو شجر لگ جائے گا وہ بھی اعلیٰ بن جائے گا، جو حجر کام میں آ جائے گا وہ بھی اعلیٰ بن جائے گا. جس سواری پہ میرا محبوب بیٹھے گا میں اس سواری کے بھی بخت جگا دوں گا. جس ماں کی چھاتی کو میرا محبوب منہ لگا دے گا میں اس کے تذکرے کو منبر و محراب میں کرا دوں گا. اور میرے پیغمبر محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات کو میں اتنا عام کر دوں گا، اس قدر میں تیرا چرچا عام کر دوں گا. تیرا چرچا کرنے کے لیے صرف انسان ہی نہیں ساری کائنات اپنا حصہ ملانا فخر سمجھے گی. مجھے مکے کے در و دیوار بتلاتے ہیں، مکے کے قریب میں بسنے والے درخت بتلاتے ہیں کہ ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. کوئی درخت کہتا ہے میرا تذکرہ بھی کرتے چلو، میں بھی تو وہ ہوں کہ جس کی طرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تھا میں اپنی جگہ چھوڑ کے پیارے نبی کے قدموں میں آ گیا تھا. کسی پہاڑ کے سنگریزے مجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم سنگریزے ضرور ہیں، ہم پتھر ضرور ہیں، ہم پتھر کے نکیلے طرح طرح کے ٹکڑے ضرور ہیں، مگر ہمارا تذکرہ بھی کر دو. جب تیرے نبی کی نبوت پہ حرف آنے لگا تھا ہم نے بھی تو کلمہ پڑھ کے ابو جہل کے ہاتھ میں اعلان کر دیا تھا. اور ابو جہل ہم اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند ہو رہا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے. رب تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر کے بتلا دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی میں آپ کا ذکر بلند کروں گا، ایسی جگہ پہ کروں گا جہاں پہ کوئی کرنا نہ چاہے گا، کوئی آپ کا نام لینا نہ چاہے گا، لیکن میں خر کے عادت بلوانے پہ مجبور کر دوں گا. اپنی زبان سے بول کے خر کے عادت سوال و جواب ہونا شروع ہو جائیں گے. جنگل کے جانور تیرا ادب کریں گے، دریا کی روانگی تیرا ادب کرے گی، پانی کا چلنا تیرا ادب کرے گا. نبی میرا ہے، رحمت تو ساری کائنات کے لیے بن گیا.
حضرات صحابہ اکرام کی سوانح حیات کا مطالعہ کر۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک روز حضرات صحابہ اکرام کا ایک قافلہ جا رہا ہے، چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک صحابی کے ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا مبارک کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو وہ بطور یادگار تحفہ دے دیا۔ یہ لوگ کتنے نفوس قدسیہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج تمہیں کوئی ہار پھول دے گا، آج تمہیں کوئی پیسے دے گا، صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ سے انعامات حاصل کیے۔ پیغمبر نے تحفہ دیا کہ یہ پیالہ اپنے پاس رکھو۔ صحابی ہیں، سب کے دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شان تھی ان لوگوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی لیے ہوئے چل رہی ہیں۔ سفر ہے، چلتے چلتے دریا عبور کرنے کے لیے جو چلنا شروع ہوا پل پر سے، اچانک لکڑی کا پیالہ ہاتھ سے چھوٹا اور دریا میں جا گیا۔ ادھر دریا میں پیالہ گر نہیں تھا، صحابی رونے بیٹھے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے عرض کر رہے، ہائے کاش اس سے پہلے میں مر گیا ہوتا، زمین مجھے لقمہ اجل بنا گئی ہوتی، آج مجھے یہ صدمہ تو نہ دیکھنا پڑتا، اللہ کے پیارے نبی کا دیا ہوا تحفہ مجھ سے ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانی مجھ سے مفقود ہو گئی۔ صحابی پریشان ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کے رو رہا ہے، اے الہ العالمین آج مجھے یہ کیا دن دیکھنا پڑ گیا، تیرے پیارے محبوب کی نشانی مجھ سے گر گئی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں مظفر گڑھ والوں، صحابی وہ ہے کہ جس سے نبی کا ایک لکڑی کا پیالہ گر گیا تو رو پڑا، اور آج ہم وہ امتی ہیں کہ نبی کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں، نبی کا لباس پہننے کو تیار نہیں، نبی والی شکل و صورت بنانے کو تیار نہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، شکلیں یہود و نصارہ والی بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دشمنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کی ہے، توہین کی ہے، خاکے بنائے ہیں، اور ان کو جرت کیسے ہوئی؟ تم نے جرت دی ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ نبی کے نام لیوا ہیں لیکن نبی کی ماننے والے نہیں۔ نبی کو مانتے ہیں، ایک بات کہنے لگا ہوں، نبی کو بولو بولو ذرا، مانتے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے، نہیں سمجھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بڑے حسن و جمال کے پیکر ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، بہت زیادہ معطر اور خوشبودار ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں نہیں یہ کام ہوتا ہے، ہمیں تو آپ سے پیار ہے، بس آپ کو مانتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، آپ کی نہیں ماننی، اور نجات آپ کی ماننے میں ہے۔ مانتا تو ابو جہل بھی تھا، مانتا تو عتبہ اور شیبہ بھی تھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، سب جانتے تھے کہ آمنہ کا لخت جگر ہے، مانتے بھی تھے لیکن وہ نبی کی نہیں مانتے تھے۔ مالک کائنات کا حکم آ گیا، میرے محبوب مکے والوں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیا، مکے والوں نے آپ کی رات دن کو دیکھ لیا، صبح و شام کو دیکھ لیا، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی نطق نبوت سے ان کو بتلا دو یہ دنیا سدا رہنے والی نہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں، تم نے اس جہان سے جانا ہے، کل قیامت میں اللہ کی عدالت لگے گی، بارگاہ عزت میں پیشی ہوگی، اس دن اچھے برے کی تمیز کر دی جائے گی، گناہگار نیکوکار کو الگ کر دیا جائے گا۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کرو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں واز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے،
کیوں؟ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، محلے دار تو سارے ہی جانتے ہیں۔ محلے میں اگر مولوی صاحب واز کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھا کر، خود سویا پڑا رہتا ہے، ہمیں کہتا ہے جھوٹ نہ بولا کرو، خود ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا پاک اور مبرہ پیدا فرمایا، سبحان اللہ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے گزرے ہیں مکہ معظمہ میں۔ 40 سال کے بعد وحی آ گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی قرابت داروں کو ڈراؤ سمجھاؤ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، آپ نے فرعون کی چوٹی پہ سارے مکے والوں کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، مکے والوں میری زندگی کے 40 برس تم میں گزر گئے، تم نے مجھے دن میں دیکھا، تم نے مجھے رات کو دیکھا، تم نے مجھے سفر حضر میں دیکھا، میرا سوال یہ ہے، یہ تو بتلاؤ تم نے 40 سال میں مجھے کیا پایا؟ سارا مکہ نعرے مار مار کے اعلان کر رہا ہے، ہم نے آپ کو صادق الامین پایا، ہم نے اپنی بڑی بڑی طرح طرح کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہیں، آپ نے کسی امانت میں خیانت نہیں کی، ہم نے اپنا بڑا مال و زر رکھا ہے، ہم نے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر لا کے رکھے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا، کوئی دغا نہیں کیا۔ 40 سال گزر گئے، فرمایا مکے والوں اگر تم 40 سالہ زندگی پہ میری گواہی دیتے ہو، پھر اگلی بات سنو، مجھ پر اللہ کا قرآن آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ پر رب رحمان کا کلام آ گیا، رب تعالیٰ کی ذات نے مجھے تاج ختم نبوت پہنا دیا، آج تک تم مجھے محمد بن عبداللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، خبردار مجھ پر اللہ کا قرآن آ گیا، اب مجھے محمد الرسول اللہ کہا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہ اعلان کرنا ہی تھا، مکے والوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور طرح طرح کی وہ گفتگو کی جسے آج مجھ جیسا گناہگار بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں شروع ہو گئیں، نعوذ باللہ آمنہ کے لختی جگر کا دماغ چل گیا، نعوذ باللہ مجنون ہو گئے، دیوانہ ہو گئے، ان پر کسی جادو جن کا اثر ہو گیا جس کی وجہ سے اوپری اوپری گفتگو کر رہے ہیں، تیرا نبی میرا نبی، زمین و آسمان کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، شجر و حجر کا نبی، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ سمیت آنے والے سارے نبیوں کا نبی، نبی امت نبی امی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بڑے بلند حوصلے سے سب کی سن رہے ہیں، اور سن لینے کے بعد جواب ارشاد فرما رہے ہیں، مکے والوں میں خود نہیں بولتا، عرش والا بلواتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بولنا میرے اختیار میں نہیں، میرا کلام کرنا میرے اختیار میں نہیں، میں اللہ کے حکم سے بولتا ہوں، میرا چلنا اس کے حکم سے ہے، میرا بیٹھنا اس کے حکم سے ہے، میں تو اسی کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ میں تو تمہیں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے جو بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، نہ تمہیں بیٹیاں دے سکتے نہ بیٹے دے سکتے، میرا تو اعلان ایک ہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک سبحان اللہ وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ سبحان ایک ہی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ وہ کسی کے اولاد میں سے ہے، خبردار اس کی ذات تو یہ سارے بادشاہوں کی بادشاہت کمزور ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہوں کی بادشاہت انسانوں پہ چلتی ہے، رب کی حکمرانی پانی پہ چلتی ہے۔
اس کی حکمرانی ہوا پہ چلتی ہے، اس کی حکمرانی کو درند و چرند مانتے ہیں، اس کی حکمرانی کو پرندے مانتے ہیں، اس کے حکم سے تو اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا اس کو مانو، میں تمہیں یہی پیغام دینے آیا۔ سبحان نبی کی سیرت یہ ہے، کیا خیال ہے؟ سبحان کوئی بات پلے پڑی ہے پہلی بھی گئی؟ سبحان یہ نبی کی سیرت ہے۔ اللہ کے نبی نے جینا سکھایا، اللہ کے نبی نے مرنا سکھایا، اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کے در پہ آنا سکھایا، روٹھے رب کو منانا سکھایا۔ اگر ہم نبی کے غلام بنیں گے اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی فلاح عطا فرمائیں گے، اور اگر نبی کی غلامی نہیں پھر نبی کو ماننا ہی کافی نہیں، جب تک نبی کی نہیں مانو گے بیڑا پار نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو حق سچ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام کا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ بچہ میرے ساتھ آ رہا ہے، میں معذوری میں وقت گزار رہا ہوں، یہ مجھے کافی عرصے سے ساتھ لیے پھرتا ہے، چند اشعار پڑھے گا انشاءاللہ، آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ اس کی خدمت فرمائیں۔ واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، ماشاءاللہ آپ نے بیان سماعت کے یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے۔ جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو جاگ رہے ہیں اب وہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ بس مختصر چند اشعار نعت کے چند اشعار شان صحابہ پہ۔ جس پاسے میں کن لابا چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے، میرے آقا جس پاسے میں کن لابا چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے، جس پاسے کن ملابا چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے، خود پڑھنل سب مسلامہ چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے۔ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسد نے عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا۔ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسد نے عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا، اسد نے عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا۔ انتظامیہ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرات تشریف رکھیں، طعام کا انتظام آپ کے کھانے کے لیے انتظام کیا ہوئے، تب سب حضرات کھانا کھا کر دیا توجہ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان دیکھیے۔ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسد نے عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا، اسد نے عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا۔ جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے تسبیح علاوہ چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے، جس پاسے مہکن لاوا چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے۔ اور کامیابیاں نے تینوں فارش پہ دیکھیا، کامیابیاں نے تینوں فارش پہ دیکھیا، رب سونے رج رج عرش پہ دیکھیا۔ یہ کامیابیاں نے تینوں فارش پہ دیکھیا، کامیابیاں نے تینوں فارش پہ دیکھیا، رب سونے رج 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 عرش پہ دیکھیا۔ میرے رب نے میرے رب نے تیرے رب نے تیری چاہوا چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے، جس پاسے کرنے ملاوا چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے۔ اور میرے آقا کی شان دیکھیے، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، اسد نو سویا قرآن وچ ویکھیا۔ سبحان
رمے بس گئے سبحان اللہ یتیم بچ بچیا ایمان بچ بچیا اسد نصریا اسد نصریا قرآن بچ بچیا اسد نصریا قرآن بچ بچیا سب آیتن تیری عطا نا چرچے تیرے میں چرچے تیرے میں سب آیتن تیری عطا نا چرچے تیرے میں چرچے تیرے میں جس پاس کرنے میں لگا چرچے تیرے میں چرچے تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ جو صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں وہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ آخر میں صرف 2 منٹ چاہے صحابہ پہ چند اشعار ہوگا اگر صحابہ کے دیوانے جاگ رہے ہیں جو صحابہ کا دیوانے بیٹھا ہے کیا سبحان اللہ لیکن اس میں آپ نے میرے ساتھ دے رہے ہیں بڑا اونچا مقام صحابہ بڑا اونچا مقام صحابہ اگلی بات پہ ہاتھ اٹھائیں گے بڑا اونچا مقام صحابہ محل کر ہلال صحابہ محل کر ہلال صحابہ محل کر ہلال صحابہ محل کر ہلال صحابہ اور کون سا اے پاک نبی کے پیارے نے اے پاک نبی کے پیارے نے اے پاک نبی کے پیارے نے جن چند بہنال ستارے نے جن چند بہنال ستارے نے جن چند بہنال ستارے نے کاری چرچا عام صحابہ کاری چرچا عام صحابہ محل کر غلام صحابہ محل کر غلام صحابہ کی محبت پہ ہاتھ اٹھائیے محل کر غلام صحابہ محل کر غلام محل کر غلام جس کے دل میں صحابہ کی جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے محل کر غلام محل کر غلام صحابہ اور صحابہ کی جس کے دل میں محبت ہوگی دل پہ ہاتھ رکھیے کہ ہمارا مرنا جینا صحابہ کے ساتھ صحابہ کے صدقے ہمارے پاس دین پہنچا کلمہ پہنچا آج ہم مسلمان کس کے صدقے ہیں مسلمان کس کے صدقے بیٹھے یہ نماز یہ روزہ میں کس کے صدقے ملا ہاتھ اٹھا کے بولے جس کا ہاتھ نیچے رہا شک پڑ جائے گا یہ نماز کس کے صدقے ملی اونچی آواز سے یہ نماز کس کے صدقے ملی ہم مسلمان کس کے صدقے ہوئے صحابہ کے صدقے میں تو توجہ کیجئے پاگل چیر کے دیکھ لگے ساڑھے دلانے چیر کے دیکھ لگے لکھیا ہے سی نام صحابہ وہ لکھیا ہے سی نام صحابہ محلو کر سجا کھڑا کریے محلو کر غلام صحابہ محلو کر غلام صحابہ محلو کر غلام صحابہ اور آخری سے مختصر پیش کرتا ہوں توجہ کیجئے ابو بکر و عمر آقا دے سسر کوئی مننے جانا مننے ابو بکر و عمر آقا دے سسر سد عجبین دوے روز ادر سد عجبین دوے روز ادر سد عجبین دوے روز ادر وہ جنت چے قیام صحابہ وہ جنت چے قیام صحابہ آخر میں ہاتھ اٹھائیے محلو کر غلام صحابہ محلو کر غلام صحابہ محلو کر غلام صحابہ زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم
کرے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ واحسن الجزاء. تمہارے واسطے ایک خصوصی پیغام ہے، اہم اعلان ہے، توجہ نال سنو. لنگر دا وسیع انتظام، تساں پریشان نہ تھیو، دل جمی نال بہو. اجن مہمان باقی ہیں، انشاءاللہ دعا کرے سوں ان دے بعد لنگر کھا سوں. تساں پریشان تھی گئے اٹھی کے ونجن پے نزدیک نزدیک تورے گھر ہیں، کہنی میں تساں باہر ہوئے بیٹھے. اجن مہمان موجود ہیں. بہرحال اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ. سارے آخری مہمان جانی بہت پائے بہت ٹائم ساری نیند پوری تھی ویسی. بلا تاخیر میں مہمان دے درمیان زیادہ حائل نہیں تھی ہونا چاہتا. میں تمہاری نظر ایک شیئر کرے ساں کیونکہ سیرت النبی کانفرنس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے کو